अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब। आपका भाई आज स्कर्दू की खूबसूरत वादियों में आपसे मुखातिब है। यहाँ पे बैठा हुआ था अकेला थोड़ी देर के लिए, सोच रहा था कि क्या करूं। फिर कुछ ख़यालात मेरे जहन में आए तो सोचा कि वो आपके साथ डिस्कस किए जाएं, आप उन बताया जाए। मेरा यही काम है, जो दिल में आता है बोल देता हूँ। और शुक्रिया आप सबका कि आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं और कुछ लोग उस पर अमल करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो भाई आज हम एक बड़े ही दिलखराश किस्म के वाक़े पे या दिलखराश किस्म की बात पे हम कुछ बातें करेंगे। अच्छा, वो है कि हम इतने जजमेंटल क्यों हैं। ठीक है, अब जजमेंटल कैसे हैं, देखें कि हम फ़ौरी तौर पे बग़ैर कुछ सोचे बग़ैर कुछ समझे हम किसी के भी बारे में अपनी राय कायम कर देते हैं, ख्वाह वो ऐसा हो या ना हो। ठीक है, अब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक शख्स जो है वो किसी बहुत बड़ी गाड़ी से उतरा है तो हम फ़ौरन से कह देते हैं एदा हराम दा पैसा होएगा। ठीक है, या अगर कोई शख्स जो है वो खुला ख़र्च कर रहा है, ठीक है, तो हम फ़ौरी तौर पे कह देते हैं, ठीक है, कि एदे हराम दे पैसे ने जेदी वजह तो इतना ख़र्च कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर जो है ना वो हम ये देखें कि कोई शख्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, कुछ करने के लिए, तो फिर हम उसको वहाँ पे भी हम खुश नहीं होते। फिर हम उसे वहाँ पे भी कह देते हैं कि यार तू की कोलू कोलू का बहल बना हुआ है ये, और ये हर वक्त ही काम करता रहता है, इसकी तो अपनी ज़िंदगी कोई नहीं है। मकसद कहने का ये है कि हम किसी भी हाल में किसी शख्स से खुश नहीं रहते। हम हर हाल में अपनी राय कायम करना या अपना फ़ैसला देना उस पे अपना हक़ समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये अदालतें जो है वो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट्स हैं, ये तो एम ही उन्होंने कायम किए हैं। सबसे बड़े तो जज हम खुद हैं। फ़ौरी तौर पे फ़ैसला सुना देते हैं, फ़ौरी तौर पे जो है ना वो हम उसका अदालत लगाते हैं और फ़ौरी तौर पे फ़ैसला सुना देते हैं और अगले बंदे को पता भी नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, इसकी एक दूसरी आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत आम सड़कों पे चलते हुए आपके साथ वाक़या होता है, एक्सीडेंट होता है। ठीक है, अब जब एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में हम फ़ौरी तौर पे खड़े हो जाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, रुक जाना अच्छी बात है, लेकिन रुक के हम करते क्या हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। पहला सवाल ये होता है पेन होया की। ठीक है, उसने बताया भाईजान ये गाड़ी इधर से आ रही थी, बाइक इधर से आ रही थी, ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया। और हमारा अगला जवाब गलती गड्डी वाले दी होएगी। ठीक है, और अगर जो है वो गाड़ी कोई ख़तून चला रही है तो फिर तो हम 100% श्योर हो जाते हैं ना, जी गलती तो ख़तून दी होएगी। ठीक है, या अगर कोई यंग लड़का चला रहा है तो फिर हम कहेंगे गलती तो लड़के दी होएगी, बग़ैर उस सिचुएशन को देखे, बग़ैर हम वहाँ पे मौजूद भी नहीं हैं, हमें नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन अपना फ़ैसला देना, अपनी राय कायम करना हम फ़ौरन अपना हक़ समझते हैं, कि जो कि बाज़-औक़ात गलत बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए कि दूसरी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हाँ, वो परेशान है तो हमें ज़रूर उसकी परेशानी को हल करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, वो अगर किसी मुसीबत में है तो उसको उस मुसीबत से निकालने के लिए करना चाहिए, ना कि अगर वो ऑलरेडी परेशान है तो हम अपने फ़ैसले सादर करके उसको मज़ीद परेशान करें। और हकीकत में होता भी यही है कि क्या करते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करो कि एक बच्चा जो है वो गिर के आया है बाहर, चोट लग गई है उसे। ठीक है, हम बजाय इसके कि उसको दिलासा दें, बजाय इसके कि हम उसको हौसला दें, हम उल्टा क्या करते हैं कि हाँ तू तेज़ चलांदा सी तो फिर तो डिगना तो है ही सी ना। ठीक है, फ़ैसला दे दिया हमने फ़ौरी तौर पे कि गलती बेटा तेरी ही है। ठीक है, हो सकता है वो किसी और वजह से गिरा हो। अब इसमें यहाँ पे एक आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल जो है ना वो मैं बात को टॉपिक को जो है ना वो दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि दो मियाँ बीवी जा रहे थे घोड़े पे, और उन्होंने घोड़े के ऊपर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठे हुए थे और चलते जा रहे थे। रास्ते में एक राहगीर मिलता है उन्हें,
اور انہیں کہتا ہے کہ یار یہ آپ گھوڑے پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ میں سے ایک بندے کو اتر جانا چاہیے. سو ہسبینڈ جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے, بیوی بیٹھی رہتی ہے اور وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اگلے راگیر آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار دیکھو ٹھیک ہے, اس کی بیگم کو ذرا خیال نہیں ہے. سو بیگم خود گھوڑے پہ چڑھ کے سوار ہوئی ہوئی ہے اور ہسبینڈ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سو بیگم جو ہے نا وہ فوری طور پہ اتر جاتی ہے اور ہسبینڈ جو ہے نا وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو پھر آگے چلتے جاتے ہیں, اگلا راگیر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بیگم کے اوپر ظلم کر رہا ہے یہ, خود جو ہے نا وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور بیگم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دونوں اتر جاتے ہیں اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور پھر راستے میں جو ہے نا وہ ایک اور راگیر ملتا ہے, کہتا ہے کیا بیوقوف لوگ ہیں, گھوڑا ان کے پاس ہے اور جو ہے نا یہ پیدل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں تو ایک جو ہے نا وہ ایک اور راگیر ملتا ہے, وہ انہیں کہتا ہے کہ یار یہ تم لوگ جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہو, خود تو تم نے پیدل چلنا ہے, گھوڑے کو فضول میں پیدل چلا رہے ہو. تو وہ گھوڑے کو اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ رکھ لیتے ہیں. سو کہنے کا مقصد میرے بھائی, میری بہن اور میرے بچوں صرف یہ ہے کہ یہ دنیا کسی حال میں آپ سے خوش نہیں ہو سکتی. انہوں نے ہر بات میں آپ کا لیکن نکالنا ہی نکالنا ہے. لیکن نکالنے سے مراد میری یہ ہے کہ ہاں یہ سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن اگر ایسا ہوتا تو, یہ ایسا تھا لیکن یہ نہ ہوتا تو. سو انہوں نے ہر حال میں لیکن نکالنا ہی نکالنا ہے. انہوں نے ہر حال میں ٹھیک ہے آپ سے کبھی خوش نہیں رہ سکتے یہ. ٹھیک ہے. اب آپ میری ہی اگزامپل لے لیجئے, میں کام کر رہا ہوں, میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا کما رہا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے یوٹیوب سے کمانے کی. ٹھیک ہے. میں ویڈیوز بناتا ہوں جسٹ فار دی سیک آف مائی ڈائری, کہ میرے جو خیالات ہیں یا جو میری باتیں ہیں وہ دنیا کے سامنے آئیں یا کم سے کم ریکارڈ ہو جائیں, کہ کل کو جو میں نے بولا تھا یا جو میں نے سوچا تھا وہ میری ایک جگہ پہ ریکارڈڈ رہیں وہ چیزیں. میں اس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں. بہت سارے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ الٹا جو ہے نا مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ ایسا نہ کرتے, آپ ویسے کر لیتے. سو لوگ کبھی بھی آپ کی بات پہ خوش نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اقبال اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, کیا خوبصورت انہوں نے کنسیپٹ پیش کیا تھا عقاب کا. ٹھیک ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے صرف یہ سوچ کے کہ عقاب بیسیکلی اقبال نے اس کو کس سینس میں لیا تھا. ہے کہ اب یہ غور سے سنیے گا, عقاب کی خصوصیات سنیے گا. پہلے آپ کو شعر سناتا ہوں جی, کہ باد مخالف سے مت گھبرا اے عقاب, باد مخالف سے مت گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب باد مخالف یعنی کہ باد ہوا اور مخالف الٹی سمت میں چلنے والی ہوا. سو جو عقاب ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوا کی الٹ سمت میں چلتا ہے, یعنی کہ جس طرف کی ہوا چلتی ہے اس کے اگینسٹ چلتا ہے یہ ہمیشہ. اور اس کے ایرو ڈائنامکس اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ وہ آہستہ 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 اونچا نکلتا جاتا ہے, وہاں تک چلا جاتا ہے کہ جہاں تک وہ اس ہوا سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو وہ ہوا بوتر نہیں کرتی. یہی کنسیپٹ اگر ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا ہے یہ بولتے رہیں گے, یہ کبھی بھی چپ نہیں ہوں گے. سو ان کی باتوں کو دل پہ ہرگز مت لیجیے. جو آپ کے دل میں ہے وہ کیجئے, جو آپ فیل کرتے ہیں بولیے, جو آپ کا کرنے کو دل کرتا ہے کیجئے. ٹھیک ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے اس کنسیپٹ کو خدا را اپنے دماغ سے نکال دیجئے. ہاں چند ایک لوگوں کا مشورہ ہمیشہ اپنے دماغ میں ضرور رکھیے. ٹھیک ہے. دیکھیے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو, یا لوگ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیے کہ کون بندہ آپ کے متعلق جو ہے وہ. ہیلو حمزہ, کیا حال چال ہے؟ میری آڈینس کو ویلکم بول دیں. ہیلو آڈینس, جواد کی آڈینس, کیا حال ہے سب کا؟ اچھا. اب کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کی باتوں کو آپ بادر کیجئے, جن کے مشورے کو آپ مانیے. اگر آپ ہر مشورے کو ماننا شروع کر دیں گے تو پھر جیسے میں نے پیچھے آپ کو اگزامپل دی,
گھوڑے اور وہ کپل والی، تو آپ اسی طرح سے چلتے رہیں گے. تو میرے بچوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، ڈرون کا ایشو تو نہیں ہے نا؟ وہی کیجئے کہ جو کہ آپ کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کی باتوں کو دل پہ مت لیجئے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا کام ہی ہے آپ کو ڈی ٹریک کرنا. آپ الٹا انہی باتوں سے موٹیویشن لیجئے اور آگے چلیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں ایک اگر میں تعریف نہ کروں تو میں سمپلی سے یہ کہوں گا کہ ناانصافی کروں گا اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، کہ اللہ نے انہیں چٹان جیسا حوصلہ دیا ہے، اور اللہ نے انہیں اتنی ہمت دی ہے کہ جتنا جج یہ ہوتی ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی اور شخص ہوتا ہو. ٹھیک ہے، شاید ہم تو راہ چلتی لڑکی کو یا کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھ کے جج کرتے ہیں کہ اگر اس نے میک اپ کیا ہے تو ہم کہیں گے ہو اے شادی تھی آئی یہ اننا میک اپ کر لیا. اگر اس نے میک اپ نہیں کیا تو ہم کہیں گے کہ یہ کسی جو ہے نا وہ فوتگی پہ آئی ہے کہ میک اپ کیے بغیر آ گئی. اگر وہ لپسٹک جو ہے وہ ڈارک لگا لے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ دلہن بن گئی ہے. اگر لپسٹک لائٹ لگا لے تو ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو جو ہے نا اس کو فیشن سینس ہی نہیں ہے. اگر وہ فیشن کے مطابق کپڑے پہن لے تو ہم کہہ دیں گے کہ جو ہے نا یہ بے حیا ہو گئی ہے. اور اگر وہ فیشن کے مطابق کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو جو ہے نا وہ بہنجی ہو گئی ہے یا یہ جو آؤٹ آف سیشن ہو گئی ہے. سو اگر میرے بھائیوں کچھ سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیے کہ یہ کس طرح سے میری بہن، میری بیٹیاں اور یہ عورتیں اس دنیا کے ساتھ چلتی ہیں، اتنی ساری باتوں کو اگنور کر کے، اتنے سارے لوگوں کو اگنور کر کے، اتنی ساری تلخ باتیں سن کے پھر بھی اگنور کرتے ہیں. سامنے آپ کو اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہ آپ کو مچھلی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، زندگی جینی ہے تو اس مچھلی کی طرح جیے، کھلی، آزاد، جدھر دل کرتا ہے جاتی ہے، جو دل کرتا ہے کرتی ہے، دل کرتا ہے مڑ جاتی ہے، دل کرتا ہے رک جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو اس کا دل کرتا ہے کیجیے. بس یہی تھا آج کے لیے. خوش رہیے، لوگوں کی باتوں کو دل پہ مت لیجیے، ان کا تو کام ہے بولنا، انہیں بولنے دیجیے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.